تو میں بات سمجھا رہا تھا، حضرت عثمان بن عفان مکہ گئے، مکہ سے ایک شخص آیا حدیبیہ میں اللہ کے نبی سے بات کرنے کے لیے، جس کا نام تھا عروہ بن مسعود۔ اللہ کے نبی سے مذاکرات کیے، اس سال واپس چلے جاؤ، آئندہ سال آنا، صرف عمرہ کرنا، 3 دن قیام کر کے چلے جانا۔ اور بھی شرائط تھی، یہاں سے کوئی بندہ گیا تو واپس کرو گے، اگر تمہارا ہے تو ہم واپس نہیں کریں گے، بہت سارے معاملات حدیبیہ، صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے۔ جو میں بات صرف سمجھانے لگا ہوں، صحابہ کرام کا تعلق عظمت سمجھیں، اللہ کے نبی کے ساتھ عظمت کا تعلق کتنا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت، عروہ بن مسعود واپس گیا، جا کر مکہ والوں سے پوچھا اس محمد کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے، یہ کیا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ بننا چاہتا ہے، بادشاہ بننا چاہتا ہے، نبوت یہ صرف ایک ٹائٹل ہے، اصل یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے تاکہ لوگ میری بات مانیں گے، میں بڑا بن جاؤں گا۔ عروہ بن مسعود نے قسم اٹھا کر کہا واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، لیکن جتنی تعظیم، جتنی عظمت محمد کے صحابہ کے دل میں حضرت محمد کی ہے، اتنی زیادہ عظمت دنیا کے کسی بادشاہ کے وزیروں میں نہیں ہے۔ ان کا مسئلہ بادشاہوں والا نہیں ہے، ان کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ اچھا تم نے کیا دیکھا؟ بادشاہوں کو تو لوگ سجدہ کرتے ہیں، بادشاہوں کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کون سا خاص تعلق ہے عظمت کا جو صحابہ کا اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، وزیروں کا بادشاہوں کے ساتھ نہیں؟ اس نے کہا فواللہ ما تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم۔ میں نے بادشاہوں کو دیکھا، لوگ سجدے تو کرتے ہیں لیکن بادشاہ تھوک ڈالے کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں نے پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا، ما تنخم رسول اللہ نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم۔ اگر اللہ کے نبی کے مبارک منہ سے لعاب مبارک نکلا ہے، صحابہ نے اس تھوک اور لعاب کو زمین پہ نہیں گرنے دیا، ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، اور ہاتھوں پہ اٹھایا نہیں، فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اس تھوک کو اپنے ہاتھوں پہ مل کر اپنے چہروں پہ لگاتے، اپنے جسموں پہ لگاتے تھے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ۔ اللہ کے نبی جب بات فرماتے یوں لگتا جیسے صحابہ کے جسموں میں روح نہیں ہے، بے جان ہو کر بیٹھتے تھے، ان کے سر بھی نہیں ہلتے تھے، ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے۔ یہ صحابہ کرام کا تعلق عظمت تھا۔ اور اگر بات تعلق محبت کی جائے، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد صحابہ کے بال، اللہ کے نبی کے بال صحابہ کے پاس محفوظ ہیں، اللہ کے نبی کے ناخن صحابہ کے پاس محفوظ ہیں، اللہ کے نبی کا مبارک لباس صحابہ کے پاس محفوظ ہے، اللہ کے نبی کا مبارک جبہ صحابہ کے پاس محفوظ ہے۔ ایک ایک چیز کی صحابہ کرام نے حفاظت کی ہے تعلق محبت کی بنیاد پہ۔ فتوح الشام میں علامہ واقدی رحمہ اللہ نے لکھا، ایک جنگ ہے، سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گھوڑے پہ سوار ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، سر پہ ایک ٹوپی ہے، دشمن کی صفوں میں گھسے ہیں، دشمن کو ساتھ لڑ رہے ہیں، چاروں طرف سے دشمن، چاروں طرف سے تلواریں۔ خالد بن ولید پریشان نہیں ہے، اچانک گھوڑے کو ٹھوکر لگی، اگلے پاؤں زمین پہ لگے، حضرت خالد آگے کی طرف جھکے، سر کی ٹوپی زمین پہ گری، ٹوپی گرنے کی دیر تھی، حضرت خالد پریشان ہو گئے، ایک شخص کو بلایا، فرمایا کہ یہ ٹوپی اٹھا کر مجھے دو، اگر میں اتروں گا یہ حملہ کریں گے، یہ اٹھا کر مجھے دو۔ آپ نے دشمن کو روکا، ایک ساتھی نے ٹوپی اٹھا کر دی، اللہ نے فتح عطا فرما دی، جنگ ختم ہو گئی۔ لوگوں نے عرض کیا حضرت ایک بات سمجھ نہیں آئی، مجاہد کے ہاتھ سے تلوار گر جائے پریشان ہو بات سمجھ آتی ہے، سر سے ٹوپی گر جائے اتنی پریشانی سمجھ سے ماورا ہے۔ چاروں طرف تلواریں تھی، آپ پریشان نہیں تھے، سر سے ٹوپی گر گئی، آپ پریشان ہو گئے۔ اس پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج اس رات سے پردہ اٹھا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی ایک سفر میں تھے، اللہ کے نبی نے مبارک بال کٹوائے، نبوت کے بال یوں لڑکھڑاتے ہوئے زمین پہ گرنے لگے، میں نے ہاتھ دیے، اللہ کے نبی کے بالوں کو ہاتھوں پہ لیا، جانے لگا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا خالد ان بالوں کو کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جنگ جو آدمی ہوں، ہر وقت دشمن سے لڑتا ہوں، دین کا دفاع کرتا ہوں، آج کے بعد جب بھی میدان جنگ میں نکلوں گا تلوار اٹھاؤں گا،
زیرہ پہنوں گا، گھوڑا لوں گا، اسباب اختیار کر کے پھر یہ بال لے کر اللہ کے سامنے عرض کروں گا، اللہ جو خالد کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، آج میں اپنے لیے نہیں، اپنے باپ کے لیے نہیں، تیرے نبی کے دین کے لیے جا رہا ہوں، اللہ تجھے واسطہ نبوت کے بالوں کا، دین کو سر بلندی عطا فرمانا، اسلام کو فتح عطا فرمانا، اس لیے بال لے کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خالد یہ بال عام انسان کے نہیں، یہ بال نبوت کے بال ہیں، جب تک یہ بال تمہارے پاس رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکے گی۔ حضرت خالد فرماتے ہیں مجھے خطرہ لگا، خدشہ لاحق ہوا کہیں بال ضائع نہ ہو جائیں، میں نے بالوں کو کپڑے کے اندر لگا کے اس ٹوپی کے اندر محفوظ کر لیا، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق میں نے اپنے پاس محفوظ رکھا، آج تک جب بھی میدان جنگ میں نکلتا ہوں نبوت کے بالوں کی برکت سے اللہ سے فتح کی دعا مانگ کر نکلتا ہوں، وہ دن اور آج کا دن میرے سامنے ایک آ جائے، میرے سامنے 1,00,000 آ جائے، نبوت کے بالوں کی برکت ہے، جس دن سے یہ میرے پاس ہے مجھے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکی، اس لیے میں نے بال اپنے پاس محفوظ رکھے۔ جب یہ ٹوپی گری مجھے خطرہ تھا یہ ضائع نہ ہو جائے، اسلام کی فتوحات کا سلسلہ یہ تھم نہ جائے، رک نہ جائے، اس لیے میں پریشان ہوا۔ تو صحابہ کرام کا یہ اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق محبت تھا۔ حضرت امام ابن اسیر جزری نے الکامل فی التاریخ میں لکھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت فرمایا کہ جب دنیا سے چلا جاؤں یہ کرتا اسی میں مجھے کفن دینا، یہ بال اور یہ ناخن، بالوں کو میرے ہونٹوں پہ میری آنکھوں پہ رکھنا، ناخنوں کو پیس کر میری آنکھوں میں اور میرے ہونٹوں پہ رکھ دینا، مجھے قبر کے حوالے کر دینا۔ امیر معاویہ یہ کیا؟ فرمایا یہ کرتا وہ ہے جو نبوت کے وجود سے لگا ہے، اللہ کے نبی نے مجھے دیا تھا، میں نے آج کے دن کے لیے محفوظ کیا، ناخن بھی اللہ کے نبی کے، بال بھی اللہ کے نبی کے، میں قبر میں جاؤں گا۔ حضرت امیر معاویہ نے جملہ فرمایا اللہ ان یرحمنی ببرکاتہا، میں اپنے لفظوں میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، فرمایا لوگوں میں نے نماز بھی پڑھی ہے، میں نے روزہ بھی رکھا ہے، میں نے حج بھی کیا ہے، میں نے زکوٰۃ بھی دی ہے، میں نے عدل و انصاف بھی کیا ہے، لوگوں کے حقوق کا بھی خیال کیا ہے، لیکن میرا عقیدہ اللہ اگر میری قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے ببرکاتہا، نبوت کے ناخنوں کی برکت سے، نبوت کے بالوں کی برکت سے بنائیں گے، تو کسی چیز کے محفوظ کرنے کے لیے قوت حافظہ صحابہ کا مثالی، تعلق عظمت صحابہ کا مثالی، تعلق محبت صحابہ کا مثالی، اگر یہ 3 چیزیں ان میں سے کوئی ایک بھی آ جائے تو بندے کا حافظہ کمزور ہو تب بھی بات یاد رہتی ہے، اس پر مزید اگر ان 3 کے ساتھ ترغیب اور ترہیب آ جائے، ایک بندے کو بات یاد نہیں رہتی، بادشاہ بات کرتا ہے کہتے جو بندہ میری بات یاد رکھے گا میں اسے اتنا انعام دوں گا، یہ وعدہ ایسی چیز ہے جو غبی کو بھی قوی الحافظہ بنا دیتی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے میں یہ بات کر رہا ہوں، کل میں آپ سے پوچھوں گا، اگر تم نے میری بات کو یاد نہ کیا تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اگر بادشاہ دھمکی دے دے، ترہیب آ جائے، وعید آ جائے، تو یہ ترہیب اور ترغیب، وعدہ اور وعید ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بات بڑی دیر تک یاد رہتی ہے۔ اب بات سمجھنا، کسی بات کو یاد کرنے کے لیے 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی آ جائے بات دیر تک یاد رہتی ہے۔ نمبر 1 قوت حافظہ، نمبر 2 تعلق عظمت، نمبر 3 تعلق محبت، نمبر 4 وعدہ، نمبر 5 وعید، ان میں سے ایک بھی آ جائے بات دیر تک یاد رہتی ہے۔ بات صحابہ کرام کی جائے، ان کا حافظہ بھی تھا، تعلق محبت بھی تھا، تعلق عظمت بھی تھا، اس کے ساتھ ساتھ وعدہ اور ترغیب بھی ہے۔ نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحافظہ حتی یبلغہ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ ورب حامل فقہ لیس بفقیہ، اس کے ساتھ ترغیب ہے، اس کے ساتھ وعدہ ہے۔ من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا باسہ اللہ فقیہا وکنت لہ یوم القیامت شافعا و شہیدا۔ فرمایا 40 حدیثیں یاد کرو گے، قیامت کے دن اللہ فقہا کی صف میں کھڑا کریں گے، قیامت کے دن میں محمد سفارش کروں گا۔ حدیث یاد کرو گے اللہ چہرے کو تر و تازہ رکھیں گے، وعدہ ساتھ موجود ہے، ساتھ وعید۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، میری بات کو بھلا دیا، غلط بات کی نسبت میری طرف کی،
اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھنا۔ ان 5 میں سے ایک بھی مل جائے بات یاد رہتی ہے۔ صحابہ کو یہ 5 حاصل تھی، اگر ایک ہو بات یاد رہتی ہے، اگر 5 مل جائیں بات بطریق اولا یاد رہتی ہے۔ یہی 5 چیزیں تھی طالب علم دوستو، یہی 5 چیزیں تھی جو صحابہ کو حاصل تھی، اور صحابہ کو یہ 5 چیزیں اس نہج پہ لے آئی، اس سٹیج پہ لے آئی۔ کتب حدیث کو پڑھ کر دیکھو، اگر نبوت نے اپنی ختم نبوت کو سمجھانے کے لیے یوں فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، یہ 5 چیزیں تھیں جنہوں نے صحابہ کو اس بات پر آمادہ کیا۔ انہوں نے نبوت کے الفاظ کو بھی محفوظ کیا، نبوت نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، صحابہ نے اشارے کو بھی محفوظ کیا۔ اگر اللہ کے نبی نے یہ سمجھانے کے لیے کہ یتیم کی کفالت کتنی بڑی نیکی ہے، یہ فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، صحابہ نے اس کو بھی محفوظ کیا۔ جن 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، انگلیوں کو بھی محفوظ کیا۔ اگر اللہ کے نبی نے قبر کی زندگی سمجھانے کے لیے یہ فرمایا، جب کافر فاسق قبر میں جاتا ہے، قبر اسے اتنا دباتی ہے حتیٰ تختلف اضلاعہ، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ صحابہ نے نبوت کے الفاظ کو بھی محفوظ کیا۔ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعَيْهِ، اللہ کے نبی نے سمجھانے کے لیے جن ہاتھوں سے اشارہ کیا، صحابہ کرام نے اشارے کو بھی محفوظ کیا۔ یہ 5 چیزیں تھیں جنہوں نے صحابہ کو اس بات پر آمادہ کیا۔ انہوں نے صرف نبوت کے الفاظ نہیں، نبوت کے اشاروں کو بھی محفوظ کیا۔ اعتراض یہ تھا 200 سال تک الفاظ کا محفوظ رہنا بہت مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں 200 سال نہیں، 2000 سال بھی گزر جاتے، 2 لاکھ سال بھی گزر جاتے، جس امت کے علماء نے، صحابہ نے، تابعین نے، محدثین نے، علماء نے نبوت کے اشاروں کو ضائع نہیں ہونے دیا، نبوت کے اشاروں کو محفوظ کیا، ان لوگوں نے نبوت کے الفاظ کو بھلا دیا ہو، میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جنہوں نے اشارے تک محفوظ کیے، انہوں نے الفاظ بھلا دیے ہوں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے الفاظ بھلا دیے ہوں؟ تو یہ اصل بات یہ ہے، جو اعتراض کرتے ہیں کہ 200 سال تک بات کا محفوظ رہنا مشکل ہے، عقلاً ناممکن ہے، ہم کہتے ہیں عقلاً ناممکن نہ کہو، آپ یوں کہو کہ عقل سے ماورا ہے۔ یہ نہ کہو 200 سال تک محفوظ رہنا عقلاً ناممکن ہے، کیا کہو؟ عقلاً ناممکن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہو نہیں سکتا، عقل سے ماورا ہونے کا مطلب ہو سکتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ عقلاً ناممکن نہیں ہے، عقل سے ماورا ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ انہوں نے دیکھا اپنا حافظہ، انہوں نے دیکھا نبی سے اپنا تعلق، تو انہوں نے کہا جیسے ہم ہیں ویسے صحابہ ہوں گے، جیسے ہمارا حافظ ہے ان کا بھی ویسے ہوگا، ہے نا؟ نیک نے نیک بد نے بد سمجھا مجھے، نیک نے نیک بد نے بد جانا مجھے، جس کا جتنا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے۔ اور عربی کا مقولہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، الناس اعداء لما جہلوا، جو چیز بندے کو پاس نہ ہونا کسی دوسرے کے پاس ہو تو وہ سمجھتے کہ یہ ہے ہی نہیں۔ آپ مدارس میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جس کو منطق نہیں آتی نا تو وہ کہے گا کہ قطبی کی ضرورت ہی کیا ہے، قطبی کی کیا ضرورت ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ مجھے نہیں آتی، نحو نہیں آتی، جامع کی ضرورت کیا ہے؟ تفسیر کے اندر جو فلسفہ ہے اس کو نہیں سمجھتا تو بیضاوی کی ضرورت کیا ہے؟ علم الکلام میں جو فلسفے کو دخل ہے اس کو نہیں سمجھتا، شرح قید کی ضرورت کیا ہے؟ تو جو چیز بندے کے پاس نہ ہو اگر دوسرے کے پاس ہو تو وہ کیا کہتا ہے؟ اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کوئی اگر یہ کہے نا کہ تقریر یہ بھی کوئی چیز ہے، خطابت، سٹیج پہ جوش دکھانا، اچھلنا کودنا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو جی آتی نہیں ہے، بندے کے پاس علم بھی ہو، بول بھی سکتا ہو، پھر یہ کہے کہ تقریر کی ضرورت نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھی؟ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے،
ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے. لمبا ایک ہے، اس میں ایک شعر یہ بھی ہے کہ شوبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے. شوبدہ باز بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے. بولتے جہل ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ خطابت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ، یہی سکون سے جینے کی ایک صورت ہے. کسی نے کہا تھا کہ جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ، یہی سکون سے جینے کی ایک صورت ہے. دوسرے نے کہا نا، میں زندہ ہوں اس لیے کہ میں بول رہا ہوں، یہ دنیا کسی گنگے کی کہانی نہیں لکھتی. سمجھی؟ زندہ رہنا ہے تو بولنا پڑے گا، یہ دنیا کسی گنگے کی کہانی نہیں لکھتی. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے حافظہ ہمارا ہے ویسے حافظہ صحابہ کا بھی ویسے ہوگا. ہمارے حافظے کا عالم کیا ہے؟ ہم کسی جگہ پہ پڑھ لیں نا بادام کھانے سے حافظہ قوی ہوتا ہے، صبح استاد جی سے سن لیں تو پھر جاتے ہیں بازار سے بادام لے کے آتے ہیں، کیا کرو گے؟ یہ کھائیں گے حافظہ قوی ہوگا. دوسرے دن تلاش کرنے پڑتے ہیں رکھے کہاں تھے. سمجھے؟ تلاش کرنے پڑتے ہیں کہ جو قوت حافظہ کا نسخہ تھا وہ ہے کہاں. ہم اس طرح ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب تفسیر کا دورہ کرا رہے ہیں، ہمارے نہیں ہیں، نظریاتی طور پہ ہمارے مخالف ہیں. دورے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے 2 نعمتیں بڑی ایسی عطا فرمائی ہیں وافر مقدار میں جو اللہ کسی کو دیتے ہیں. 2 نعمتیں اللہ نے مجھے بڑی عطا فرمائی ہیں جو کسی کے حصے میں آتی ہیں. نمبر 1، میرا حافظہ بہت تیز ہے، مجھے بات بہت دیر تک یاد رہتی ہے. نمبر 2، کہتے ہیں میں بھول گیا ہوں. سمجھی؟ پہلی چیز کیا ہے نعمت؟ میرا حافظہ بہت قوی ہے. دوسری، اسے کہتے ہیں دعویٰ مع دلیل. سمجھی؟ قضایا قیاساتها معها، دعویٰ مع دلیل. دعویٰ کیا، ساتھ ہی دلیل دی کہ میرا حافظہ کتنا مضبوط ہے. تو جو چیز بندے میں نہ ہو کسی دوسرے میں دیکھے تو وہ. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاسماء واللغات میں لکھا، امام مزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال میں لکھا، ابن خلکان رحمہ اللہ نے وفیات الاعیان میں لکھا، ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں لکھا 40 سال کا. شمس الدین امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے. امام ذہبی نے 6 ماہ کا تذکرہ کیا، باقی 4 حضرات نے 40 سال کا ذکر کیا. آج لوگوں نے اعتراض کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو ایک وتر بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، ہم تو ایک وتر بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں. امام صاحب نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کیسی پڑھی؟ وہ سمجھتے ہیں جیسے ہمارے لیے مشکل ہے ویسے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی مشکل ہے. ایک مولانا صاحب نے بڑا پیارا جملہ کہا، کہتے ہیں اس بات کو میں مانتا تھا، اور بھی بہت سارے حضرات ہیں جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور بھی بہت سارے حضرات ہیں، میں اسے مانتا تھا لیکن دل میں ایک خلج رہتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہتے ہیں میں نے اس دور میں ایک نوجوان کو عشاء سے لے کر فجر تک موبائل پہ مصروف دیکھا تو مجھے سمجھ آئی ہے اگر عشاء سے فجر تک موبائل استعمال کیا جا سکتا ہے تو عشاء سے فجر تک نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. آج کا نوجوان اگر رات سے لے کر صبح تک مسلسل موبائل استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اس کی پسند یہ ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی پسند. جب بندے کو پسند کی چیز مل جائے پھر رات اور دن نہیں دیکھتا، صحت اور بیماری نہیں دیکھتا. امام صاحب کی پسند عبادت تھی، جب مل گئی ہے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے چھوڑا نہیں ہے. اچھا جی، امام صاحب کی بیوی نہیں تھی، ان کے حقوق، ہم کہتے ہیں جس کے حقوق ہیں انہوں نے کبھی آپ کو گلا دیا ہے؟ حقوق بیوی کے ہیں، فکر تمہیں پڑی ہے؟ جس بیوی کے حقوق ہیں انہوں نے کبھی تمہیں کچھ کہا ہے؟ جس کے حقوق ہیں وہ چوپے اور جس کے نہیں ہیں وہ شور کریں. بیوی کے حقوق کے لیے رات ضروری ہے کیا؟ سمجھیے بات. جس کے حقوق ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا،
حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے. صدیق فدق میں بات کروں گا انشاءاللہ اس پہ. فدق میرے والد کی تھی, مجھے دیں, وراثت حق ہے. فرمایا کہ دے تو دیتا لیکن نبوت کا فرمان موجود ہے. صدیق نبوت کی حدیث کی مخالفت نہیں کر سکتا, اس لیے نہیں دے سکتا. نبی نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ, جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ بنتا ہے, وراثت نہیں ہوتی. حضرت فاطمہ چپ ہو گئی, حضرت فاطمہ چپ ہو گئی. جس کا حق تھا وہ چپ ہو گئی, جن کا حق نہیں ہے 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی شور ہے فدق فدق فدق. بابا جس کا حق ہے جب وہ چپ ہو گئی تم بھی چپ ہو جاؤ. امامت کس کا حق تھا؟ حضرت علی کا. خلافت کس کا حق تھا؟ حضرت علی کا. اور بابا جس نے صدیق اکبر کی خود بیعت کر کے اپنا حق چھوڑ دیا تم بھی چھوڑ دو. جس کا حق ہے وہ چپ ہیں اور تمہیں. استاد جی کا ایک مرتبہ لاہور میں بیان تھا, بیان سے فارغ ہوئے دسترخوان پہ بیٹھے ایک بندہ آ گیا, مولوی صاحب قبر میں عذاب ہوتا ہے, اس پر قرآن ہے؟ اس نے فرمایا اگر نہ ہو تو پھر قبر میں زندگی ملتی ہے, عذاب ہوتا ہے, اس پر قرآن کی آیت ہے؟ اس نے فرمایا کہ اگر نہ ہو تو پھر. اس نے کہا قرآن میں نہ ہو تو چھوڑ دینا چاہیے, یہ بھی کوئی عقیدہ ہے قرآن میں نہ ہو؟ صحیح نے فرمایا کہ تھوڑا صبر کرو, عذاب ہوتا ہے دفن کرنے کے بعد. جب بندہ فوت ہوتا ہے پہلے غسل, اس کے بعد کفن, اس کے بعد جنازہ, اس کے بعد دفن, اس کے بعد ثواب و عذاب. آپ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو غسل دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی دیتا ہوں. قرآن کی کس آیت میں ہے کہ والد صاحب فوت ہو جائیں تو غسل دو, کفن پہنو, جنازہ پڑھو, دفن کرو؟ کہتے ہیں مول صاحب قرآن میں نہیں ہے تو کیا وہ حدیث میں تو ہے؟ اس نے فرمایا کہ جس حدیث میں یہ 4 چیزیں اسی 5ویں میں حیات کا بھی ذکر ہے, عذاب کا بھی ذکر ہے. تم نے 4 مان لی تو ٹھیک ہے, ہم نے 5ویں مان لی تو کون سی قیامت آ گئی؟ اچھا اگلی بات, جب بندہ فوت ہوتا ہے تو غسل کون دیتا ہے جی؟ انسان. کفن کون پہناتا ہے؟ جنازہ کون پڑھتا ہے؟ دفن کون کرتا ہے؟ عذاب کون دیتا ہے جی؟ عذاب کون دیتا ہے؟ جو کام تمہارے تھے تم نے بغیر قرآن کے کر دیے, جو کام تمہارا ہے ہی نہیں, تمہیں کون سی فکر پڑی ہے کہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ اس پر تو فرشتوں کو کہنا چاہیے تھا. اللہ فرمائے مارو, فرشتے کہیں قرآن کی آیت. جن کا کام ہے وہ کر رہے ہیں, تمہارا ہے نہیں, تمہیں کون سی فکر پڑی ہے؟ بات سمجھ